دوستو حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے۔ وہاں پہنچ کر وہ عبادت میں مصروف و مشغول ہو گئے۔ خداوند عالم نے چونکہ انہیں درجہ نبوت پر فائز کر رکھا تھا اور تعبیر خواب کا خصوصی علم دے رکھا تھا، لہذا وہ قید خانے میں اس سے بھی کام لیتے رہے۔ لوگوں کی خدمتیں کرتے تھے، تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے تھے اور خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ اسی دوران میں دو شخص قید ہو کر آئے۔ یہ دونوں سازش کے شبہ میں قید کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ مصر کا داروغہ تھا جس کا نام مجیلا تھا، اور دوسرا شراب خانے کا داروغہ تھا جس کا نام یونان تھا۔ ان دونوں میں سے ایک پر یہ الزام تھا کہ اس نے شاہ روم سے رقم لے کر بادشاہ مصر ریان بن ولید کو زہر دینے کا بیڑا اٹھایا تھا، لیکن یہ نامعلوم ہو سکا تھا کہ ان میں سے کون سازش کا شکار ہوا ہے، اس لیے دونوں کو قید کر دیا گیا۔ یہ لوگ قید خانے میں دن گزار ہی رہے تھے کہ ناگہاں چند دن کے بعد دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے دیکھا کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور چڑیاں اس میں سے کھا رہی ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا اور درخواست کی کہ آپ اس کی تعبیر دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ آنے بھی نہ پائے گا کہ میں اس کے تمہارے پاس آنے سے پہلے ہی تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ تعبیر خواب بھی تمام ان باتوں میں ہے جو میرے پروردگار نے مجھے تعلیم فرمائی ہے۔ اب سنو، مجھ پر جو فریضہ عائد ہے میں پہلے اس کی تکمیل کرتا ہوں، پھر تمہارے خواب کی تعبیر بھی بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں ان لوگوں کا مذہب چھوڑے بیٹھا ہوں جو خدا پر ایمان نہیں لائے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں تو اپنے دادا ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے مذہب کا پیرو ہوں۔ ہمیں مناسب نہیں کہ ہم خدا کے ساتھ کسی چیز کو اس کا شریک بنائیں۔ یہ بھی خدا کی ایک مہربانی ہے ہم پر بھی اور تمام لوگوں پر، مگر بہت سے لوگ اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں رفیقوں، ذرا غور تو کرو، بھلا جدا جدا معبود اچھے یا خدائے یکتا و زبردست؟ افسوس تم لوگ خدا کو چھوڑ کر بس ان چند ناموں ہی کی پرستش کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے۔ خدا نے تو ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ حکومت تو بس خدا ہی کے لیے ہے۔ اس نے تو حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر افسوس بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے قید خانے کے دونوں رفیقوں، اچھا اب تعبیر خواب سنو۔ تم میں سے ایک جس نے انگور دیکھا ہے وہ 3 روز کے بعد رہا ہو کر اپنے مالک کو بادستور شراب پلانے کا کام کرے گا، اور دوسرا جس نے روٹیاں سر پر دیکھی ہیں وہ آج سے 3 دن کے بعد سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور چڑیاں اس کے سر سے نوچ نوچ کر اس کا دماغ کھائیں گی۔ چنانچہ 3 روز کے بعد بادشاہی پیادے آئے اور اسے قید سے لے گئے جو ساقی تھا، پھر اسے اپنے پہلے کام پر اس کی دیانت کی وجہ سے لگا دیا گیا۔ پھر 3 دن کے بعد پیادے آئے اور داروغہ کو لے جا کر اس کی بددیانتی کی وجہ سے دار پر چڑھا دیا۔ دوستو، قرآن مجید میں ہے کہ ان دونوں میں سے جس کی نسبت یوسف علیہ السلام نے سمجھا تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اسے کہا کہ اپنے مالک کے پاس میرا بھی تذکرہ کرنا کہ میں بے جرم قید ہوں، تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام قید خانے میں کئی برس رہے۔ روایات میں ہے کہ اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال قید میں رہے۔
دوستو علامہ نعمت اللہ الجزائری باحوالہ علامہ امین الاسلام طبرسی تحریر فرماتے ہیں کہ مشکل کشائی کے لیے غیر خدا سے مدد مانگنا منع نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو یاد دہانی کرانی چاہیے تھی، اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار سے مدد چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک ثبوت نعت علی کا نزول بھی ہے، جسے بعض علماء اہل سنت نے بھی تسلیم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر مشکل میں مشکل کشا کو پکارتے اور یا علی مدد کہتے ہیں۔ اور دوستو ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا پر توکل میں ذرا سی غفلت کر دی تو خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ یوسف علیہ السلام سے کہہ دو کہ اب تمہیں کچھ عرصہ اور قید میں رہنا پڑے گا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے زمین پر ایک پاؤں مارا، زمین تحت الثری تک شگافتہ ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک پتھر دکھائی دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر پیر کی ضرب لگائی، پتھر شگافتہ ہو گیا، یعنی کہ پھٹ گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا دیکھو اب کیا دکھائی دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک بہت چھوٹا سا کیڑا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے یوسف، جو اس قصر تاریک میں اتنے چھوٹے کیڑے سے غافل نہیں ہے تو کیا وہ تم سے غافل ہو سکتا ہے؟ سنو، تم نے جو اصول توکل کے خلاف سفارش پہنچائی ہے، اس کی وجہ سے اب چند سال جیل کی مصیبت اور برداشت کرنا پڑے گی۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام محض اس خیال سے کہ مالک ناراض ہو گیا ہے رونے لگ گئے، اور ان کے رونے کا یہ عالم ہو گیا کہ ان کے ساتھ جیل کے در و دیوار بھی رونے لگے، اور قید خانہ کے دیگر لوگوں کو کثرت گریہ کی شکایت پیدا ہو گئی۔ آخرکار ایک دن رونے اور ایک دن چپ رہنے کا فیصلہ ہوا۔